علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احکامی آیات کے حوالے سے اس سلسلے کا 15واں حصہ سورہ بقرہ کی 152ویں آیت پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ یاد کرنا زبان سے بھی، جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کے کلام کی تلاوت کرنا اور وعظ و نصیحت کرنا۔ یاد کرنا دل سے بھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے مختلف طریقوں پر غور کرنا۔ اور ذکر کی اعلیٰ قسم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کے دلائل پر غور کیا جائے۔ ذکر اللہ کے بے شمار فضائل ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتے ہیں۔ مفسرین کے نزدیک اللہ کو یاد کرنے سے مراد اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے۔ ذکر اللہ کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے تمام احکام پر پوری رضامندی سے عمل کیا جائے اور اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ اللہ کی یاد کے لیے صرف الفاظ کافی نہیں، بلکہ دل و جان کی مکمل توجہ درکار ہے۔ ایسی توجہ کہ انسان اپنے ہر عمل اور ہر تعلق میں اللہ کے موجود ہونے کو محسوس کرے اور ہر حال میں اس کی رضامندی کا خیال رکھے۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ انسان نعمت دینے والے کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی عطا کردہ نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور عطا کرنے والے محسن کا فرما بردار رہے۔ شکر کے بہت سے درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا اقرار کر کے شکر گزاری کے احساس کے ساتھ اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اس کے احکام کی نافرمانی میں شرمندگی محسوس کرے۔ شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان مجسم شکر بن جائے۔ بدن کی ہر حرکت، زبان کا ہر لفظ، دل کی ہر دھڑکن اور دماغ کا ہر تصور شکر کے جذبے سے لبریز ہو جائے۔ اور ناشکری یہ ہے کہ یا تو انسان سرے سے اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اس کی عطا کردہ نعمتوں کو اپنا حق سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرے اور اس کو ضائع کر دے۔ منعم کی تعظیم نہ کرے، اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے اور اس کے بے شمار احسانات کے باوجود اس کی بے وفائی اور غداری کرے۔ اگر بندہ کسی عمل کے وقت اس کے متعلق اللہ کے حکم کو یاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی بہترین جزا سے اسے یاد رکھے گا۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو عبادت اور اطاعت سے یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے یاد کریں گے۔ اگر راحت و آسائش میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تنگی اور مصیبت میں یاد رکھیں گے۔ اگر سوال سے یاد کرے گا تو وہ عطا سے یاد کریں گے۔ اگر بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آخرت میں یاد رکھیں گے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم